السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول دلوں کی بات کی قسط نمبر 6 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگلے دن کیارا جب آفس میں جاتی ہے، آگے ہی ڈینل اور ایک اور امپلائی ڈینل کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہ دونوں ہی کیارا کو تمسخر بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیارا انہیں اگنور کر کے اپنے ڈیسک پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پیچھے وہ دونوں بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور ہنم ڈیئر، تو تم یہ سب کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے ڈینل؟ اپنے آپ سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ اوہو، بڑی بات ہے، چھپ چھپ کر افیئر تم چلا رہی ہو اور باتیں ہمیں سنا رہی ہو۔ ڈینل کے ساتھ کھڑی امپلائی بھی کیارا کو بولتی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم دونوں؟ اوہ، تو کیا تم نے نیوز نہیں دیکھی؟ چلو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج کی تازہ ترین خبر، مس کیارا خانم کا چکر لیوس گروپ کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ ڈینل کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس سب کے بعد کیارا کو جاب سے نکال دیا جائے گا اور اسے پروموشن مل جائے گی۔ کیارا جلدی سے اپنا فون چیک کرتی ہے، جس پر یہی نیوز چل رہی تھی۔ اظہر بھی کیارا کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، یہ سب کیا ہے خانم؟ مجھے نہیں پتا، یہ نیوز فیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اظہر، ٹرسٹ می۔ اوکے، مجھے پتا ہے تم بہت لائل ہو، ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اب اس نیوز کا کیا کرو گی؟ میں مسٹر عمار سے بات کرتی ہوں، کیا پتا وہ میری ہیلپ کر دیں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اوکے، میں ابھی آئی۔ کیارا مسٹر عمار کے آفس کا ڈور ناک کرتی ہے۔ پرمیشن ملنے پر وہ اندر داخل ہوتی ہے۔ مسٹر عمار، سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن کمپنی میں کوئی بندہ ہے جو میری پرسنل لائف کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رہا ہے۔ کیارا بھی بول ہی رہی تھی کہ عمار اس کی بات کاٹ دیتا ہے۔ مس خانم، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ سب میری کمپنی کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس لیے میرے پاس کوئی چوائس نہیں سوائے آپ کو کمپنی سے نکالنے کے۔ عمار کیارا سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ لیکن سر، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری بات سنیں مس خانم، یہ سب آپ کے رسپانسبلٹیز ہیں، اس طرح کی سچویشنز ہینڈل کرنا، نہ کہ ہماری۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ یس سر۔ کیارا بھجے دل کے ساتھ اپنے ڈیسک سے اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے۔ باہر آ کر وہ علی کو فون کرتی ہے اور اسے پوری بات بتاتی ہے، جس پر علی اسے جلدی سے لینے آتا ہے، اور پھر علی اور کیارا کی ڈھیر ساری محنت کے بعد آخرکار انہیں یہ فیک نیوز پھیلانے والا مل ہی جاتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈینل ہی تھا۔ علی اس پر کیس کر دیتا ہے اور پولیس آ کر ڈینل کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ کیارا اس سب کے بعد بہت تھک جاتی ہے۔ تھوڑی دیر دا جان اور دی جان سے بات کرنے کے بعد وہ فون سائلنٹ پر کر کے سو جاتی ہے۔ اگلی صبح کیارا کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے کیونکہ پچھلی رات وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ کیارا صبح نیچے آتی ہے ناشتہ کرنے، آگے ہی علی اور نادیہ ناشتہ کر رہے تھے۔ او کیارا، آؤ آ کر ناشتہ کر لو، جس پر کیارا بھی انہیں جوائن کر لیتی ہے۔ کیا بات ہے کیارا، آج تم نے آفس نہیں جانا؟ علی کیارا کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر پوچھتا ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا۔ میں جانتی ہوں کیارا، مگر ایک بات اچھے سے سمجھ لو، تم نے کنٹریکٹ سائن کیا تھا کمپنی کے ساتھ، اور وہ کنٹریکٹ ختم ہونے میں ابھی 5 ماہ باقی ہیں، اس سے پہلے تم یہ کمپنی نہیں چھوڑ سکتی، نادیہ اسے کہتی ہے۔ اور ہاں، یہ تمہارا خواب تھا نا، تو کرو اپنا خواب پورا، پیچھے مت ہٹنا کیارا، صرف 1-2 انسانوں کی وجہ سے۔ تمہارے پیچھے تمہارے داجی اور دی جان ہیں جنہیں تم پر فخر ہے۔ یہ سب چھوڑ دو گی تو ان کے لیے کچھ کیسے کر سکو گی؟ کیسے کرو گی ان کا نام روشن؟ تم بہت بہادر ہو، کل بھی تو ہم نے سب ہینڈل کر لیا تھا نا مل کر، آگے بھی کر لیں گے، لیکن اپنے خواب مت چھوڑنا، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ علی بھی اسے سمجھاتا ہے۔ تم دونوں صحیح کہہ رہے ہو، نہیں چھوڑوں گی میں یہ سب، لیکن آج میرا جانے کو دل نہیں۔ ٹھیک ہے، چلو ناشتہ کرو جلدی، پھر میں تم دونوں کو گھمانے لے کر جاؤں گا، علی ان دونوں سے کہتا ہے۔ وہ ناشتہ کر کے گھومنے نکل جاتے ہیں اور پھر پورا دن انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ کیارا بھی کل کا گزرا واقعہ بھلا کر خوب مستی کرتی ہے ان دونوں کے ساتھ۔ عمار اپنے آفس میں بیٹھا اپنی سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے خانم کو غلط سمجھ لیا تھا۔ اسے کل نیوز سننے کے بعد لگا کہ خانم بھی باقی سب لڑکیوں جیسی ہی ہے،
اور اس کے سامنے صرف نیک ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ لیکن آج جب اسے نیوز سے دوبارہ پتہ چلا کہ وہ سب ڈینل نے فیک خبریں پھیلائی تھی تو اس سے اپنے لہجے پر جی بھر کر افسوس ہوا۔ وہ خانم کو غلط سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے باپ کی دوسری بیوی، وہ بھی تو لالچی ہے، اور اسی لالچ میں اس کے ڈیڈ سے شادی کر لی، اور اس کی بیوی اسے چیٹ کر رہی ہے، اور باقی ساری لڑکیاں جو اس پر فدا تھیں وہ بھی اس کی دولت اور پرسنالٹی کی وجہ سے صرف۔ تو پھر وہ کیسے یقین کرتا کسی اور لڑکی پر؟ اس کی زندگی میں خانم ہی نیک لڑکی تو آئی تھی، ایک باحیا لڑکی، لیکن جب اس دن اس نے افیئر والی نیوز سنی تو اسے لگا یہ سب سچ ہے، مگر اب وہ پچھتا رہا تھا۔ کاش وہ خانم پر یقین کر لیتا۔ وہ کتنی اپسیٹ اور پریشان تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے عمار صدیقی؟ عمار ابھی اپنی آنکھیں بند کیے یہی سوچ رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ عمار سیدھے ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اگلے بندے کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ گڈ مارننگ سر، یہ فائل سائن کر دیں، پھر میں یہ رائل کو بھیج دوں گا، باقی وہ دیکھ لے گا۔ اظہر آ کر عمار سے فائل پر سائن کرواتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے کہو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی نظر رکھے۔ دشمن ہماری ہاک لگائے بیٹھے ہیں، انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اور رائل مل کر سب دیکھ لیں گے۔ اوکے۔ اظہر جانے لگتا ہے کہ عمار اسے روک لیتا ہے۔ جی؟ خانم نہیں آئی کیا آفس آج؟ نہیں سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی لیو آئی ہے، وہ آج چھٹی پر ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ جی سر۔ عمار دوبارہ سے چیئر پر اپنا سر ٹکا دیتا ہے۔ اگلے دن کیارا اپنے ٹائم پر آفس میں آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے لفٹ میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ بس بند ہی ہونے والی تھی۔ وہ پھر سے لفٹ کا ہی انتخاب کرتی ہے، اس دن کے حادثے کے بعد بھی، کیونکہ وہ اپنے ڈر پر قابو پانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی طرح ڈرتی رہے گی تو کیسے چلے گا؟ مگر لفٹ میں کھڑی شخصیت کو اتنی جلدی آفس میں دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم مسٹر عمار، کیارا سنجیدگی سے عمار کو سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ عمار کو بھی خانم کا سنجیدہ سا سلام کچھ ہچکچاہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ مسکرا کر ہی سلام کرتی تھی۔ مگر عمار کو پتہ تھا غلطی اس کی بھی ہے۔ لفٹ رکتی ہے تو خانم باہر نکل کر اپنے کیبن کی طرف چلی جاتی ہے۔ عمار بھی سوچوں سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے آفس میں چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول دلوں کی بات بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔